بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپین سے کمبل منگوائے سونے کے لیے، 10 برس بھی سونے نہ پائے کہ ہمیشہ کے لیے مٹی کی چادر اوڑھ کے سو گئے۔ بڑے سارے ڈیزائن دیکھ کر بیڈ بنوائے اور جب اٹھے تو ایک پل میں اٹھ کر چلے گئے۔ مٹی کے بستر پر ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ اپنی خوابگاہ میں بڑے ڈیزائن کی لائٹیں لگوائیں، بڑے خوبصورت کمکموں میں بلب لگایا، اور کچھ دن بھی نہیں رہنے پائے کہ اٹھ کر اندھیری کوٹری میں جا کر سو گئے۔ ہر وقت اپنے گھر کو چمکانے والے جا کر وحشت اور تنہائی کے گھر میں اور کیڑوں کے ساتھ جا کر سو جاتے ہیں۔ بدن پر کوئی چیونٹی آ جائے تو آدمی اس کو جھاڑ دیتا ہے، مار دیتا ہے۔ آج اس کے بدن پر کروڑوں کیڑے پھر رہے ہیں۔ جس چہرے کو گرمی سے بچاتا ہے، سردی سے بچاتا ہے، بھوک سے بچاتا ہے، تھکن سے بچاتا ہے، اسی چہرے پر آج کیڑوں کا حملہ ہے۔ کوئی اس کی آنکھ کھا رہا ہے، کوئی اس کی کھال کھا رہا ہے، کوئی اس کی زبان نوچ رہا ہے، کوئی اس کی ٹانگوں کو لگا ہوا ہے، اور وہ جس پیٹ کے بھرنے کے لیے ساری زندگی دھکے کھاتا رہا، وہی پیٹ قبر میں سب سے پہلے پھٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندے، دنیا کو لالچ کی نظر سے مت دیکھا کر۔ قبر میں سب سے پہلے تیرے وجود کو جو کیڑا کھاتا ہے وہ تمہاری آنکھیں ہی ہوتی ہیں۔ یہی وہ شمع ہوتی ہے جو سب سے پہلے بجھتی ہے، اور سب سے پہلے اس کو اللہ نکالتا ہے اور کیڑوں کو کھلا دیتا ہے۔ تو جس انسان کا یہ عبرتناک انجام ہو کہ موت اس کی شکاری ہو، آفتوں کے فندے اس کے چاروں طرف قائم کیے جا چکے ہوں، مصیبتوں کی کھائیاں قدم قدم پر اس کے لیے کھودی گئی ہوں، غموں کے بادل کبھی اس کے اوپر سے ہٹتے ہی نہ ہوں، خوشیوں کی کرن بجلی کی چمک کی طرح آ کر گزر جائے، پریشانیوں اور فکروں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہو، اور بیماریاں اس کے ساتھ اپنا رول ادا کر رہی ہوں، دوستوں کی بے وفائیاں اور اولاد کی نافرمانیاں اس کے دل پر نشتر چلا رہی ہوں، قبر اس کو روزانہ پکار رہی ہو، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اندھیروں کا گھر ہوں، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میرے پاس آنا ہے تو کوئی سامان سفر لے کر آنا۔ آپ ذرا زندگی کی گہرائی میں دیکھیں کہ یہ کتنی بے پائیدار، بے ثبات، بے وفا، بے قرار زندگی ہے، کہ جہاں ایک پل انسان کو قرار نہیں، کہیں ایک پل انسان کو ٹھہراؤ نہیں۔ تھوڑی سی خوشیاں دیکھتا ہے اور پھر چاروں طرف غموں کے بادل۔ ایک خوشی کو لینے کے لیے لاکھوں پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور وہ خوشی آتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ پیارے دوستوں، دنیا کی گہما گہمی میں اتنے مشغول نہ ہو جاؤ کہ آخرت کو بھی بھول جاؤ، جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں رہنا ہے۔ اس لیے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی تیاری کرو، کیونکہ کب کیا ہو جائے کوئی نہیں جانتا۔ کب وہ وقت آ جائے جب ہمارے نامۂ اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جائیں، کب وہ وقت آ جائے جب ہمیں قبر میں سوالوں کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے پیارے دوستوں، اللہ کے سامنے رسوا نہ ہونے کے لیے آخرت کے بارے میں سوچو، اور پول صراط پر آسانی سے پار ہو سکو۔ جانے کب وہ وقت آ جائے جب ہم دنیا کے اس گہما گہمی کو چھوڑ کر یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چل بسیں، جہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا۔ تیاری کریں، یہ دنیا 4 دن کی ہے، لیکن آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو نیک کام کرنے، برائی سے بچنے اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔